بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی فصل معرف بر چار قسم است. اول حد تام و عام مرکب باشد از جنس قریب و فصل قریب چون حیوان ناطق در تعریف انسان. دوم حد ناقص و عام مرکب باشد از جنس بعید و فصل قریب چون جسم نامی ناطق یا جسم ناطق یا جوہر ناطق در تعریف انسان. اضافت کری دیئے در تعریف انسان. سوم رسم تام و عام مرکب باشد از جنس قریب و خاص حیوان ضاحک در تعریف انسان. چہارم رسم ناقص و عام مرکب باشد از جنس بعید و خاصہ چون جسم نامی ضاحک یا جسم ضاحک یا جوہر ضاحک در تعریف انسان. شابہ و شاید کہ رسم ناقص مرکب باشد از عام و خاصہ چون موجود ضاحک در تعریف انسان. صبر کر. اچھا جی، منطق کے اندر سونے مقصود دو چیزیں ہیں، معرف اور حجت. معرف اور حجت مطلب ہے کہ شے کی تعریف کس طرح ہوتی ہے، ایک یہ مسئلہ، اور دعوے کو دلیل سے کس طرح ثابت کیا جاتا ہے ایک یہ مسئلہ. یہ دو مسئلے منطق میں پڑھے جاتے ہیں. تو چونکہ معرف تعریف بنتی ہے کلیات سے، اس لیے پہلے منطق کی کتابوں میں کلیات کی بحث ہوتی ہے. تو کلی کتنی قسم ہے؟ 5. بات سمجھیا؟ چونکہ کلیات کی بحث آ گئی ہے، اس لیے اب جو کلیات سے حاصل ہوتا ہے اور مقصد ہے کون؟ معرف، وہ بتاتے ہیں. وہ کیا کہ بلا منطق میں مقصود دو چیزیں، علم منطق میں مقصود دو چیزیں منطق ہیں، میں مقصود دو چیزیں ہیں، معرف اور حجت. معرف اور حجت. معرف کا دوسرا نام قول شارع، حجت کا دوسرا نام دلیل ہے. معرف اور حجت. معرف اور حجت تو معرف چونکہ مرکب ہوتا ہے، کلیات سے، اس لیے پہلے کلیات کی بات کرتے ہیں، اس لیے پہلے کلیات کی بات کرتے ہیں، پھر معرف کی بات. کرتے تو ہیں. کلیات کی بات آ گئی ہے. کلیات کی بات آ گئی ہے. وہ اب کتنی قسم ہے؟ 5 قسم. 5 قسم ہے. کون سی؟ نو، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام. تو اب معرف کی بحث کرتے ہیں. معرف کی بات کرتے ہیں. معرف کی اپنی تعریف کیا ہے وہ اگلی کتاب میں آ جائے گی. یہاں صرف اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ معرف 4 قسم ہے. معرف منطقیوں کے نزدیک جو کسی شے کی تعریف کی جاتی ہے وہ 4 قسموں کی ہوتی ہے. کسی شے کی جو ایک معرف ہے حد تام، ایک معرف ہوتا ہے حد ناقص، ایک معرف ہوتا ہے رسم تام، ایک معرف ہوتا ہے رسم ناقص. معرف کی 4 قسمیں ہیں: معرف حد تام، معرف حد ناقص، معرف رسم تام اور معرف رسم ناقص. یہ کس طرح بنتے ہیں؟ کن کلیوں سے بنتے ہیں؟ شے کی آپ تعریف کریں، شے کی جنس قریب اور فصل قریب کو ملا کر، تو یہ شے کا معرف حد تام ہے. کیا کہ شے کی تعریف کریں، شے کی جنس قریب اور فصل قریب کو ملا کر، تو یہ شے کا یہ شے کا معرف حد تام ہے. ہاں جی شے کی تعریف کریں، شے کی جنس قریب اور شے کی فصل قریب کو ملا کر، تو یہ شے کا معرف. یہ شے کا معرف اب کوئی بھی شے ہوئے کیا بنے گا؟ حد تام. حد تام. اسی طرح آپ شے کی جنس بعید اور فصل قریب کو ملا کر شے کا معرف بنائے تو یہ شے کا معرف بنے گا حد ناقص. ہاں جی اسی طرح شے کی جنس بعید اور فصل قریب کو ملا کر شے کا معرف بنائیں تو یہ شے کے لیے معرف حد ناقص ہے. اور شے کی جنس قریب اور شے کے خاصہ کو ملا کر شے کا معرف بنائیں، تعریف کریں تو یہ شے کے لیے رسم تام ہے. شب رسم تام ہے. شے کے
شے کی تعریف کرے اس طرح شے کی تعریف کریں اس طرح کہ شے کی جنس سے قریب شے کی جن سے قریب اور خاصے کو ملا کر شے کی تعریف کرے شے کی تعریف کریں تو یہ شے کی تعریف، یہ شے کا معرف تو یہ شے کا معرف رسم تام ہے. ہاں بھائی، شے کی جنس قریب اور شے کی جنس قریب اور شے کے خاصہ کو ملا کر معرف شے کا معرف بنائے بنائے تو یہ معرف رسم تام. ہاں، یہ تام ہے. اور شے کی جنس بعید اور شے کے خاصہ کو ملا کر اگر آپ شے کی تعریف کریں تو یہ شے کا معرف رسم ناقص ہے. جی ہاں جی، شے کی تعریف جنس بعید اور خاصہ کو ملا کر معرف بنائیں تو یہ معرف رسم ناقص ہے. کیا ہے؟ معرف رسم ناقص ہے. اور اسی طرح رسم ناقص ایک اور طرح بھی بنتی ہے اور ایک اور طرح بھی بنتی ہے، وہ آگے آ رہی ہے. بات سمجھیے؟ شاباش. تو خلاصہ یہ ہے کہ معرف چونکہ مرکب ہوتا ہے کلیات سے، اس لیے پہلے کلیات کی بحث کی جاتی ہے، کلیات کی بحث کے بعد پھر معرف کی بحث ہوتی ہے. تو معرف کی تعریف ابھی نہیں کی، تقسیم کی ہے کہ معرف 4 قسم ہوتا ہے، یعنی شے کی جو تعریف کی جاتی ہے منطقیوں کے نزدیک وہ تعریف 4 قسموں میں سے ایک ہوتی ہے: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. معرف کی کتنی قسم ہے مولوی عابد؟ کون سی؟ فصل. معرف 4 قسم پر ہے. شاباش. حاشیے پر وہ ساری بات لکھی ہے جو پیچھے آپ نے پڑھی ہے. ایک تعریف حقیقی ہوتی ہے، ایک تعریف جو ہے وہ لفظی ہوتی ہے، لیکن یہ پیچھے کو نہیں پڑھی، یہ بات آگے آئے گی. جی اچھا جی، 4 قسم پر. اول حد تام، اور وہ مرکب ہوتی ہے یا مرکب ہوتا ہے. تعریف ہوتی ہے، معرف ہوتا ہے. جڑی شے بناؤ جنس قریب سے، جنس قریب اور فصل قریب سے نہ گما نہ کر. معرف 4 قسم پر ہے. اول حد تام، اور وہ مرکب ہوتا ہے. کون وہ معرف؟ معرف کیڑا؟ حد تام. وہ مرکب ہوتا ہے جنس قریب اور فصل قریب سے. شاباش. معرف 4 قسم پر ہے. اول حد تام، وہ مرکب ہوتا ہے جنس قریب اور فصل قریب سے. حد تام مرکب ہوتی ہے، تو معرف حد تام ہو تو مرکب ہوتا ہے. شاباش سے جی. اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ انسان کی ہم تعریف کرتے ہیں حد تام تو یوں کریں گے کہ انسان کی جنس قریب ہے حیوان، انسان کی فصل قریب ہے ناطق. تو ہم کہیں کہ انسان کیا؟ الانسان مل انسان، انسان کیا ہے؟ تو حیوان ناطق. یہ ہے انسان کی ہم نے تعریف کی. اور کون سی قسم ہے یہ؟ ہاں جی، کیا بلا کہ جیسے انسان کی ہم تعریف کریں، انسان کی ہم تعریف کریں کہ انسان کی جنس قریب ہے حیوان اور فصل قریب ہے ناطق، تو ان کو ملا کر تعریف کریں. تو ایک مل انسان و سوال ہے مل انسان و انسان کیا ہے؟ تو جواب حیوان ناطق. تو حیوان ناطق کیا؟ کون سی تعریف ہے انسان کی؟ حد تام ہے. مطلب ہے جیسے حیوان ناطق انسان کی تعریف میں، جیسے حیوان ناطق انسان کی تعریف میں، جیسے حیوان ناطق انسان کی تعریف میں. دوسری حد ناقص ہے. دوسری قسم یا دوسرا کون؟ معرف. دوسری قسم حد ناقص ہے اور وہ مرکب ہوتی ہے. کون؟ حد ناقص یا معرف. حد ناقص مرکب ہوتا ہے جنس بعید اور فصل قریب سے.
پچھلی کتاب فارسی سی شے کی جنس بعید اور شے کی فصل قریب سے لفظ شے لکھیا سی نال تو گل وہی ہے جی. ہاں بھی شاباش. دوسری حد ناقص ہے اور وہ مرکب ہوتی ہے جنس بعید اور فصل قریب سے. شاباش. دوسری حد ناقص ہے اور وہ مرکب ہوتی ہے جنس بعید اور فصل قریب سے. انسان کی فصل جنس بعید جس میں نامی بھی ہے اور کون ہے جس میں مطلق بھی ہے جوہر بھی ہے کہ کوئی نہیں. یہ تینوں انسان کی کیا ہیں اور فصل قریب کون ہے؟ تو آپ ان تینوں جنسوں میں سے کسی بھی جنس کے ساتھ ناطق کو ملائیں تو یہ انسان کی کیا بنے گی؟ حد ناقص. جسم نامی ناطق یہ بھی انسان کی، جسم مطلق ناطق یہ بھی انسان کی، جوہر ناطق یہ بھی انسان کی. ایشا بس کیا کہ جیسے انسان کی ہم تعریف کریں، جیسے انسان کی ہم تعریف کریں تو انسان کی جنس بعید ہے، جسم نامی بھی، اور انسان کی جنس بعید ہے، جسم نامی بھی، جسم مطلق بھی اور جوہر بھی، اور فصل قریب ہے ناطق. اور فصل قریب ہے ناطق. تو ان کے ساتھ ناطق کو ملائیں تو انسان کی یہ کیا بن جائے گی؟ حد ناقص بن جائے گی. مثلا جسم نامی ناطق، ایک جسم مطلق ناطق، دو. جوہر ناطق. سمجھے مولوی؟ چلو جی. جیسے جسم نامی ناطق یا جسم ناطق، جسم مطلق جڑا نال لائے دے نا، مطلق میں نہیں قید کوئی نہیں. صرف جسم آکو تا بھی ٹھیک ہے، جسم مطلق آکو. مطلق دا مطلب ہوندا ہے بھی نامی دی نال قید کوئی نہیں، نامی دی قید کوئی نہیں جی. یا جوہر ناطق انسان کی تعریف میں شاباش جی. جیسے جسم نامی ناطق یا جسم ناطق یا جوہر ناطق انسان کی تعریف ہاں میں. بھی مولانا. جیسے جسم ناطق یا جسم ناطق یا جوہر ناطق انسان کی تعریف میں. تیسری قسم رسم تام ہے اور وہ مرکب ہوتی ہے جنس قریب اور خاصہ سے. ہاں جی. تیسری قسم ہے رسم تام، وہ مرکب ہوتی ہے جنس قریب اور خاصہ سے. انسان کے جنس قریب ہے حیوان، انسان کا خاصہ ہے ضاحک. ضاحک بالقوہ کون سا خاصہ ہے؟ تو ضاحک بالفعل. چلو جی. تو انسان کی تعریف حیوان ضاحک سے کریں تو یہ کیا بنے گی؟ ہاں جی. کیا کہ انسان کی جنس قریب ہے، انسان کی جنس قریب ہے حیوان اور خاصہ ہے ضاحک. تو انسان کی تعریف کریں تو انسان کی تعریف کریں حیوان ضاحک کے ساتھ، حیوان ضاحک کے ساتھ، تو یہ انسان کے تو لیے یہ انسان کے لیے رسم تام ہے. رسم تام ہے. جیسے ہاں ٹھیک ہے. حیوان ضاحک انسان کی تعریف میں جی. جیسے حیوان ضاحک انسان کی تعریف میں. جیسے حیوان ضاحک انسان کی تعریف میں. جی. چوتھی قسم رسم ناقص ہے اور وہ مرکب ہوتی ہے جنس بعید اور خاصہ سے. چوتھی قسم رسم ناقص ہے اور وہ مرکب ہوتی ہے جنس بعید اور خاصہ سے. من کر بے. چوتھی قسم رسم ناقص ہے، وہ مرکب ہوتی ہے جنس بعید اور خاصہ سے. انسان کی ہم تعریف کرتے ہیں تو انسان کی جنس بعید تین ہے، انسان کا خاصہ ضاحک ہے. تینوں کو باری باری ضاحک کے ساتھ ملائیں تو یہ تینوں انسان کی کیا بنے گی؟ جسم نامی ضاحک، جسم ضاحک، جوہر ضاحک، یہ تینوں کیا ہے انسان کے لیے؟ کیا کہ انسان کی جنس بعید تین ہے. انسان کی جنس بعید تین ہے. کون سے؟ جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر. انسان کا خاصہ ہے انسان کا خاصہ ہے ضاحک.
تو ان کو ملائیں خاصے کے داہک کے ساتھ، تو ان کو ملائیں داہک کے ساتھ، تو باری یہ باری تو کیا بنے گا یہ انسان کے تو یہ لیے؟ انسان کے لیے رسم ناقص ہے. جیسے جسم نامی داہک یا جسم داہک یا جوہر داہک انسان کی تعریف میں جی جیسے جسم نامی داہک یا جسم داہک یا جوہر داہک انسان کی تعریف میں جی کہ رسم ناقص مرکب باشد از عرض عام و خاصہ چون موجود داہک در تعریف انسان. بس رسم ناقص بنانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ شے کے خاصے اور شے کی عرض عام کو جمع کریں تو یہ بھی شے کی تعریف رسم ناقص بن جاتی ہے. ہاں جی رسم ناقص بنانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ شے کی عرض عام اور خاصے کو جمع کریں تو یہ مجموعہ بھی شے کی رسم ناقص ہے. کون؟ شے کی عرض عام اور شے کا یہ بھی شے کے لیے شاباش. مثلا موجود کون؟ یہ انسان کا خاصہ ہے کہ عرض عام ہے؟ سارے موجود نے کے کل سمجھیا. تو موجود کو ملائیں داہک کے ساتھ تو کیا بن گیا؟ یا ماشی کو ملائیں کس کے ساتھ تو یہ انسان کے لیے کیا بن گیا؟ رسم ناقص بن گیا. کل سمجھیے آپ؟ چلو جی. اور ہو سکتا ہے کہ رسم ناقص مرکب ہو عرض عام اور خاصہ سے، جیسے موجود داہک دوجا بھی نال ترجمہ کر لو جی. اور معاشی داہک انسان کی تعریف میں، کیونکہ پچھلی کتاب جی مثال آئی سی وہ معاشی داہک دی آئی سی، یاد ہے؟ شاید کہ رسم ناقص مرکب ہو سکتا ہے عرض عام اور خاصہ سے، جیسے موجود داہک معاشی داہک انسان کی تعریف میں. ہاں اگے جی وشاید شاید کہ مرکب باشد از ارضیات فقط کہ کہ مختص مختص باشد جملہ ارضیات حقیقت واحد. چوماشن صبر عربی ہے. چوماشن علا قدم ہے عریض الاظفار بادل بشرت مستقیم القامت ضحاکم بالطبع. ان پر چون ماشن علی قدمئی عریض الاظفار عرید الازفار بادل بشرت بعد البشرت مستقیم القامت ضحاکم بالطبع. اگے در تعریف انسان. بس اچھا جی یہ نوی شے آئی جے. رسم ناقص یوں بھی بنتی ہے، رسم یوں بھی بنتی ہے کہ چند ارضیات چند عرض عام جمع کریں تو وہ ساری جب جمع ہوتی ہیں تو وہ صرف ایک شے میں جمع ہوتی ہیں، کسی اور میں جمع نہیں ہوتی. تو ایسے ارضیات کا مجموعہ بھی اس شے کے لیے رسم ناقص ہوتی ہے. پھر سن، ویسے اکیلی کے لیے عرض عام میں کئی میں پائی جائے، لیکن وہ چند ارضیات ایسے ہیں جب ان کو جمع کریں تو وہ پورا مجموعہ صرف ایک شے میں پایا جاتا ہے. تو ایسے ارضیات کا مجموعہ بھی اس شے کے لیے تعریف کون سی بنے گی؟ رسم ناقص بنے گی. ہوں کیا کہ رسم ناقص یوں بھی مرکب ہوتی ہے رسم ناقص یوں بھی مرکب کہ ہوتی ہے چند ارضیات کہ چند ارضیات جو اکیلا تو عرض عام ہے جی، لیکن اگر ان کو جمع کریں جمع کریں اور تو وہ مجموعہ صرف ایک میں پایا جائے، وہ مجموعہ صرف ایک میں پایا جائے تو یہ بھی شے کے لیے کیا کہ بلا ارضیات جو کہ شے کی رسم ناقص یوں بھی بنتی ہے، ناقص یوں بھی بنتی ہے کہ ایک عرض شے چند ارضیات چند ارضیات جو ارضیات جمع عرض کی عرض میں نے عرض عام یا کمال ہے. چند ارضیات چند ارضیات جو مختلف تو اکیلی کے لیے تو عرض عام ہے، کے لیے عرض عام ہے، لیکن جب ان کو جمع کیا جائے تو وہ سارا مجموعہ اکٹھا صرف ایک میں ہوتا ہے. صرف ایک میں ہوتا ہے، زیادہ میں نہیں ہوتا. تو لہذا تو لہٰذا یہ بھی شے چند ارضیات کا مجموعہ بھی شے کے لیے ناقص ہوتا ہے.
رسم नाकिस होता है। رسم ناقص ہوتا ہے. دیکھو ماشن علی قدم ہے دو قدموں پر چلنے والا صرف انسان ہے؟ پرندے ککڑ بکت سارے دو پیروں تے چلتے ہیں جی. اچھا جی رچ بھی جڑے کلندر نچاندے نے دو پیروں تے ٹردا ہے جی. باندر دو پیروں تے ٹر پیندا ہے جی. عریض الاظفار عریض چوڑے ناخنوں والا یہ ایک ہوندے نے پرندیاں دے نو نوندر چوڑے ناخن جویں ساڈے نے تے ایویں جڑا نا جی اندے اپنے اے جڑے اٹھ دے نو نے اٹھ دے اے نوکدار نہیں ہوندے جی اے چوڑے ہوندے نے جی. اس طرح اور بھی ہے چیز. اچھا بادل بشرا تے صاف چمڑے والا صاف چمڑے والا جس پر بال کم ہوں جس پر بال کم ہوں. ایسی اور کیا چیز ہے انسان کے علاوہ جس کے وجود پر بال کم کوئی ہوئے دی اللہ دی مخلوق جی. سمندری پہ ہوئے جی سن کے پتہ ہے جی مچھی اس سے بال ہوندے کون جی. یہ مطلب سفید صاف چمڑے والا صاف جلد والا. اچھا جی کچھوا ویکھ لو جی اس تے کوئی نہیں. مثلا سمندر چ کڑیاں چیزاں نے جی میڈک ویکھ لو اس تے کوئی نہیں جی. یہ بھی بادل بشرا ہے. اچھا مستقیم القامہ سیدھے قد والا سیدھے قد والے درخت بڑے نے جی سرو کہ کوئی نہیں جی. جی انسان جو سونے قد نال تشبیہ دینے تے مثال ہی سرو دی ہوندی ہے جی. ضحاک بالطبع اپنی طبیعت کے ساتھ ہنسنے والا یہ صرف انسان میں پایا جاتا ہے جی. اپنی طبیعت کے ساتھ اب یہ اکیلا اکیلا ضحاک بالطبع کو چھوڑ کر پہلے سارے اکیلے اکیلے تو کیا ہیں لیکن یہ سارا مجموعہ دو قدموں پر چلنے والا چوڑے ناخنوں والا صاف چمڑے والا سیدھے قد والا اپنی طبیعت سے ہنسنے والا یہ سارا مجموعہ کس کے اندر ہے؟ لہذا یہ سارے ارضیات کا مجموعہ مل کر انسان کی بن سکتی ہے رسم ناقص بن سکتی ہے. آنکھ بھی شابہ کیا کیا ہے جیسے معاشن علی قدم ہے دو قدموں پر چلنے والا جیسے معاشن علی قدم ہے یہ دو قدموں پر چلنے والا. عریض الاظفار جوڑے ناخنوں والا بادل بشرا تے صاف چمڑے والا مستقیم القامت سیدھے قد والا ضحاک بالطبع اپنی طبیعت سے ہنسنے والا. یہ آخری کے علاوہ جو پہلے سارے وہ سارے عرض عام ہیں کہ کوئی نہیں تو سامنے مثالہ موجود نے. تو یہ سارا مجموعہ مل کر کہ دو قدموں پر چلنے والا ہو چوڑے ناخنوں والا ہو صاف چمڑے والا ہو سیدھے قد والا ہو اور اپنی طبیعت سے ہنسنے والا ہو یہ سارا مجموعہ کس کے اندر ہے؟ تو لہذا یہ ارضیات کا مجموعہ انسان کے لیے کیا بن گیا؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ انسان کی تعریف کرے تو آپ یہ کہیں معاشن علی قدم ہے عریض الاظفار ہے بادل بشرات ہے مستقیم القامت ضحاک بالطبع ہے. تو یہ کیا ہے انسان کی رسم ناقص ہے جی. مانا کرو جی سمجھائی جی ایک نوی شے پیچھے نہیں آئیے آ جائیے. تو رسم ناقص جو بنتی ہے وہ تین طرح سے بنتی ہے. کس سے؟ شے کی جنس اور خاصے کے مجموعے سے شے کے عرض عام اور خاصے کے مجموعے سے اور چند ارضیات کا مجموعہ جو صرف شے میں پایا جائے غیر میں وہ مجموعہ نہ پایا جائے تو یہ بھی شے کی گل سمجھی جائے شاباش سے. اور ہو سکتا ہے کہ مرکب ہو کون شاباش ارضیات سے فقط لیکن کیا ہو جائے ارضیات جو کہ مختص ہوں جملہ ارضیات ایک حقیقت کے ساتھ اے ہو جائے ارضیات دے مجموعے نال بھی شاید جیسے چلنے والا اپنے دو قدموں پر چوڑے ناخنوں والا صاف چمڑے والا سیدھے قد والا طبیعت کے ساتھ ہنسنے والا کس کی تعریف میں؟ انسان کی تعریف میں. شابہ جی. اور ہو سکتا ہے کہ مرکب ہو ارضیات سے فقط کہ مختص ہوں جملہ ارضیات ایک حقیقت کے ساتھ جیسے اپنے دو قدموں پر چلنے والا شابہ چوڑے ناخنوں والا
صاف چمڑے والا، سیدھے قلب والا، طبیعت کے ساتھ ہنسنے والا انسان کی تعریف میں آگے بھی پیش پیش اہل اصول و عربیت معرف را باجمی اقسامش حد خانم. بس یہ وہی بات جو پیچھے پڑی ہے. لفظ اصول کے اوپر چھوٹا سا نشان لگا ہوا، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ کون مراد ہے؟ اہل نحو و معانی و بیان. یہ جو 4 قسمیں ہیں نا تعریف کی، یہ منطقیوں کے نزدیک ہے. کن کے نزدیک؟ اہل عربیت، اہل اصول، ان کے نزدیک تعریف جتنی بھی قسموں کی ہو اس کا ایک ہی نام ہے. کیا؟ تعریف، حد. تعریف ان کے نزدیک تعریف اور حد دو لفظ ہے، معنی ایک ہی ہے. کیا؟ شے کی تعریف. پاویں جند نال بھی کرو، پاویں جند نال بھی کرو، جہڑیاں بھی قسماں وچوں بناؤ پہ ان کے نزدیک ایک ہی قسم ہے. کون؟ مطلب ہے کہ اہل اصول، اہل عربیت کے نزدیک 4 قسموں کا نام ایک ہی ہے. کیا؟ نہیں سمجھائی؟ تعریف اور حد. تعریف یہ جو روزانہ آپ پڑھتے ہو ساری یہ جو اصطلاحات ہے، یہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ جڑی شاید پڑھ رہے ہو جی. لہذا حیوان ناطق ہو یا جسم نامی ناطق ہو یا اور کیا ہو، نہ حیوان ناطق یا حیوان داہک یا جسم نامی کون داہک، یا اگو جڑے پڑھے ساری انہاں دا کی نام ہے؟ تعریف اور حد. تعریف اور حد. گل سمجھیے؟ تو منطق کے اندر اگر بات کریں گے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس شے کے حد تام بیان کریں جی. لیکن باقی علوم عربیہ، صرف، نحو، بیان، معنی سب کے نزدیک مطلب ہوتا ہے شے کی تعریف کرو. کیا کرو؟ تعریف کرو. مطلب سمجھائیے؟ وہ جس قسم کی بھی تعریف ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تعریف ہے، یہ حد ہے، یہ معرف ہے. بس قسمیں بیان نہیں کرتے جی. ان کی وجہ پیچھے سمجھائی بچہ جی کہ علوم عربیہ جو ہے نا ان میں ہے اصطلاحات، تو وہ اپنی طرف سے تعریف بنائی گئی ہے جی. بس روزانہ جڑی پڑھتے ہو انہوں کو پڑھو گے ہر روز فلاں شے کی یہ تعریف ہے. لغوی معنی اور ہوتا ہے، لیکن بھی صرفیوں نے اس کی یہ تعریف کی ہے، ناویوں نے یہ تعریف کی. ساری نامیر پڑھی، شیعہ کی تعریفیں پڑھی ہیں یار. اور اہل اصول اور اہل عربیت کے نزدیک معرف کو شین دما نہ کرو، اپنے جمیع اقسام کے ساتھ حد کہتے ہیں. اور اہل اصول اور اہل عربیت معرف کو اپنی جمیع اقسام کے ساتھ حد کہتے ہیں. چلو جی، یہ کس کی بات آ گئی ہے؟ معرف کی. اگلا سبق.